سورۃ النساء کی آیت نمبر 44۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ وأصحابہ الأتقیاء، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، کیا تو نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن کو دیا گیا ایک حصہ کتاب کا، یشترون الضلالۃ، یہ گمراہی کو لے لیتے ہیں، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے بھٹکا دیں۔ واللہ اعلم باعدائکم، اور اللہ رب العالمین بہت اچھی طرح جانتے ہیں تمہارے دشمنوں کو۔ وکفی باللہ ولیا، اللہ ہی کافی ہیں کارساز ہونے کے لیے۔ وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ ہی کافی ہیں مددگار بننے کے لیے۔ قرآن کریم کے بہت سارے احکامات، بہت ساری ہدایات جن کا تعلق بالخصوص معاملات کے ساتھ ہے، گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائے۔ یہاں سے آگے اللہ پاک ان لوگوں کا کردار بیان کر رہے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کی ہدایات کو اپنی خواہشات کے مطابق بدلنے کی کوشش کی، اللہ کی مرضی پہ چلنے کی بجائے اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی بنانے کی کوشش کی۔ یہ یہود و نصارہ تھے، بالخصوص مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودی، جن کے پاس تورات بھی آئی، جن میں سے اللہ رب العالمین نے بعض کو انجیل کا بھی علم دیا، لیکن انہوں نے ان کے احکامات کو اپنی خواہشات کے تابع کرنے کی کوشش کی۔ اللہ پاک نے امت مسلمہ کو ان کا کردار بیان کر کے گویا اسی بات کی طرف توجہ دلائی کہ اب آخری ہدایت نامہ قرآن کریم کی شکل میں ضابطۂ حیات، زندگی گزارنے کا طریقہ اور دستور، دین اسلام جو سچا مذہب، سچا دین ہے، اس کی ہدایات تمہارے پاس آ چکی۔ ایسا نہ ہو کہ تم بھی ان جیسے لوگوں کی طرح رب کے احکامات کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرو، جس کے نتیجے میں جیسے یہ گمراہ ہوئے تمہیں بھی گمراہی کا سامنا کرنا پڑ جائے۔ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ میرے محترم دوستو، آج بھی اسی طرح کی آوازیں اٹھتی ہیں کہ میرا جسم، میری مرضی، میں جو مرضی کروں۔ ہمیں اللہ رب العالمین نے جسم بھی عطا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے جسم میں قوت بھی عطا کی ہے،
ہمارا سب کچھ بنانے والا بھی صرف کون ہے؟ ہمیں پیدا کرنے والا مالک و خالق صرف کون ہے؟ اور جو احکامات اللہ پاک نے دیے ہیں ہمیں انہی احکامات کے مطابق اپنی زندگی بنانی ہے، پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہم چاہیں کہ اللہ کی کتاب کو ہم اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیں تو اس کا نتیجہ گمراہی کی شکل میں سامنے آئے گا۔ اللہ پاک فرماتے الم تر الی الذین، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو؟ اس طرح کا مخاطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، آپ کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا۔ اور رؤیت سے مراد رؤیت علمی، یعنی آپ کے علم میں ان کی یہ گمراہی نہیں آئی۔ اور ہر قرآن کریم پڑھنے والا بھی اس کا مخاطب ہے، اے قرآن پڑھنے والے تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، تجھے ان لوگوں کے بارے میں پتہ نہیں چلا؟ کن لوگوں کے بارے میں؟ الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا۔ ایک حصے سے مراد کیا ہے؟ مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس کی دو تفسیریں فرمائی۔ ایک تفسیر تو فرمائی یہ ہے کہ انہوں نے صرف قرآن کے، یا یوں کہہ لیں کہ انہوں نے صرف اپنی کتابوں کے حروف کو یاد رکھا، اس کے معانی و مطالب کو بھول گئے۔ قرآن کریم کی منشا کیا ہے، وحی الہی کا پیغام کیا ہے، تورات میں انجیل میں اللہ پاک نے جو احکامات دیے ان کا مصداق کیا ہے، اس کو بھلا دیا۔ صرف الفاظ کو لے کر چلتے رہے، جی الفاظ یہ ہیں، الفاظ یہ ہیں، اور الفاظ پہ ہی اپنی ساری بنیاد رکھی۔ حالانکہ اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن ہو، تورات ہو، انجیل ہو، وہ صرف الفاظ کا نام نہیں، الفاظ کے ساتھ ساتھ معانی کا بھی نام ہے، سمجھنے کا بھی نام ہے۔ تو اس لیے ایک حصے سے مراد یا تو یہ کہ انہوں نے الفاظ لے لیے، حقیقت کو چھوڑ دیا، اور دوسرا معنی نصیباً کا یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی وحی کا کچھ حصہ لے لیا جو اپنی پسند کے مطابق ہے، اور کچھ حصہ چھوڑ دیا جو اپنی منشا، مرضی، رسم رواج کے خلاف ہے۔ یہ عادت میرے عزیز دوستو، اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، آج ہمارے اندر بھی پیدا ہو رہی ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ انداز کہ جو حصہ وحی کا ہماری مرضی کے مطابق ہے وہ تو ہم لے لیں، اور جو حصہ وحی کا ہماری مرضی کے خلاف ہے اس کو ہم چھوڑ دیں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی قرآن کریم صحیح ہے، شریعت صحیح ہے، دین صحیح ہے، لیکن تب تک صحیح مانتے جہاں تک ان کی مرضی کے مطابق ہو، اور جہاں ان کی مرضی کے خلاف آتا ہے وہاں کہتے ہیں جی کیا کریں جی، بچے نہیں مانتے جی، رواج ہے جی، رسم ہے جی، اس کے بغیر گزارا نہیں جی۔ وہاں بھول جاتے ہیں بھی قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ تو مومن کامل وہ کہلائے گا جو ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا۔ میں آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور مرضی کے مطابق بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک فرماتے کہ یہ لوگ جو ہیں یشترون الضلالہ، یہ سب سے پہلے تو خود گمراہی کے خریدار بنتے۔ جب اپنی مرضی پہ چلے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے گمراہی لے لی، خریدار بن گئے گمراہی کے۔ ایک بازار ہے، دنیا ایک مارکیٹ ہے، اس میں ہدایت کا سامان بھی ہے، اس میں گمراہی کا سامان بھی ہے۔ اب جو بندہ تو اللہ کے پیغام کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا اس نے تو گویا ہدایت کا سامان خرید لیا،
اور جس بندے نے کہا کہ مجھے اس مارکیٹ سے میری مرضی کا سودا مل جائے، اس کا مطلب ہے اس نے گمراہی خرید لی۔ اللہ پاک فرماتے کہ انہوں نے گمراہی کو خرید لیا، صرف خود ہی گمراہ نہیں ہوئے بلکہ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، یہ لوگ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے بھٹکا دیں۔ یہود و نصارہ کی پہلے دن سے آج تک یہی کوشش، یہی تگ و دو، یہی جد و جہد ہے کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو بھی راہ راست سے بھٹکا دیں۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم سوچیں ہم ان کے پیچھے کیوں چلیں، یہ تو ہمارے دشمن، ہمارے اللہ کے دشمن، ہمارے نبی کے دشمن، ہمارے قرآن کے دشمن گمراہ لوگ ہیں، تو ہم ان کے پیچھے کیوں چلیں؟ تو جو بندہ، جو مسلمان، جو بھی کوئی انسان دین حق کے مقابلے میں اپنی مرضی کو ترجیح دے گا، اس کا مطلب ہے وہ یہود و نصارہ کے راستے پہ چل رہا ہے۔ ہم نے اس راستے سے بچنے کی دعا بھی کرنی ہے جو ہم ہر نماز میں کرتے بھی ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ہمیں یہود و نصارہ کے راستے سے بچانا۔ مغضوب علیہم سے مراد یہودی، ضالین سے مراد عیسائی۔ ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کر کے نماز پڑھتے ہی پھر ان کے پیچھے چل پڑتے۔ اللہ پاک ہمیں متنبہ کر رہے ہیں کہ یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ خود تو یہ گمراہ ہیں ہی، یہ تمہیں بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور تم اپنے دشمنوں کو اتنا نہیں جانتے جتنا تمہارے دشمنوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ واللہ اعلم باعدائکم، اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے تمہارے دشمن کون ہے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، منافق تمہارا دشمن ہے، یہودی تمہارا دشمن ہے، عیسائی تمہارا دشمن ہے۔ اپنے ان دشمنوں کو دشمن ہی رکھو، دوست مت بناؤ۔ کہیں حمایتی کی ضرورت پڑے، کہیں مددگار کی ضرورت پڑے، کسی معاملے میں کہیں تم سمجھو کہ ہمیں کسی کی مدد کی ضرورت ہے، تو تمہاری حمایت اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے کون؟ اللہ رب العالمین۔ کسی اور کی مدد کی طرف تمہارا دھیان بھی نہیں جانا چاہیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، تمہاری حمایت کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، تمہاری مدد و نصرت کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ نہ تمہیں کسی اور کی ضرورت ہے، نہ کسی اور نظام کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کے وسائل کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تم نگاہ رکھو تو ہمیشہ کس پہ رکھو؟ اللہ پہ۔ آس، امید، خوف اور ڈر رکھو تو صرف کس کا رکھو؟ اللہ۔ تو میرے محترم دوستو، جب تک امت مسلمہ اس طرح قرآن کریم کی وحی اور احادیث مبارکہ کا اتباع نہیں کرے گی کہ ہم اپنی مرضی فنا کر دیں، جو اللہ کی مرضی، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی، ہم اس پہ چلنے کے لیے تیار ہیں، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، اس وقت تک ہماری ترقی رکی ہوئی ہے، ہمارا عروج رکا ہوا ہے۔ اس امت مسلمہ کے اول طبقے نے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کے لوگوں نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے یہی نسخہ استعمال کیا تھا، اپنی مرضی فنا اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی پہ چلتے رہے، خود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق ڈھال لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ بھی راضی، اللہ کا محبوب بھی راضی، عروج بھی ملا، زندہ قومیں بھی بنی، اللہ نے ترقیات بھی دی، دنیا بھی ملی، آخرت بھی ملی، اور دنیا میں بھی عزتیں پائیں، آخرت میں بھی عزتیں پائیں۔ آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں دنیا آخرت کی عزتیں ملے، اللہ کی قسم اس کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ اپنی مرضی چھوڑ دیں،
اللہ اس کے محبوب کی مرضی پہ اپنے آپ کو فنا کر دے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما